تو میں شمائلہ ہرٹفل فیلنگس کو کیسے سائڈ پہ رکھ کے اپنے ریلیشن شپ کو اس مومنٹس پہ، ان ٹائمس پہ، ڈیفیکلٹ ٹائمس پہ برقرار رکھنا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم ایک ایگزامپل دیتے ہیں تاکہ جو بھی ٹیکنیکل چیزیں ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اپنے ویورز کو وہ سمجھ آ جائیں. کہہ رہے ہوں گے بڑی کتابی بات ہے. میں شمائلہ نہیں کتابی باتیں نہیں ہے. ٹوڈے تو ہم نے یہ ٹاپک چنا اس لیے کہ میں جو سے بات آپ کو کر رہی تھی نا کہ اٹس ویری ایزی ٹو اوائڈ دا پین. تو اس میں ہم ریلیشن شپ کو بھی رگڑے دے رہے ہیں. آئی مین بڑی آسانی سے میں یہ لڑکیوں سے اور لڑکوں سے سن رہی ہوتی ہوں کہ ٹھیک ہے پھر بریک اپ ہو گیا، پھر طلاق ہو گئی. یعنی یہ ابھی یہ ایک آپشن بہت اس پہ کوئی بجائے کہ ریلیشن شپ میں انویسٹ کرنے کے، اپنی پرسیپشنز کو چینج کرنے سے، اپنی فیلنگز کو مینیج کرنے پہ ہم پریفر کرتے ہیں کہ وہ پین جو چیز دے رہی ہے اس کو ہم زندگی سے نکال دیں. کیونکہ ہم آئی تھنک اپنے اوپر کام نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، ہم ڈینائی ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھ میں بھی کوئی غلطی ہے، شاید مجھے بھی کچھ ٹھیک کرنے کی. مس مانن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کام کیسے کرتے ہیں. میرا یہاں پر یہ ہے کیونکہ ہم جان بوجھ کے تو نہیں چاہتے کہ کوئی ہم اپنے آپ کو تکلیف میں رکھیں. ہمیں شاید آتا نہیں ہے کہ ہم کیسے اپنے اوپر کام کر کے اپنے تعلق کو بہتر بنا سکتے ہیں. سو جب ہم ہرٹفل فیلنگس کی بات کرتے ہیں، جیسے عمر صاحب نے کہا، ٹوٹلی ایگری کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم تکلیف میں جائیں. جب ہم پین کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا ہمارا جو نظام ہے نا اسٹریس کو یا ہرٹفل فیلنگس کو رسپونڈ کرنے کا، وہ دو ہی رسپانسز دیتا ہے، یا تو فائٹ یا فلائٹ. ٹھیک، فلائٹ کریں گے تو سائلنٹ ٹریٹمنٹ، فائٹ کریں گے تو پھر ریئیکشنز اور بہت زیادہ لاؤڈ ایکسپریشنز آتے ہیں. تو ریلیشن شپ میں تو یہ دونوں ہی ہمیں ہیلپ نہیں کرتے. دیکھیں اگر ہم ایک میاں بیوی کے تعلق کی اگزامپل لیں، اور اگر بیوی ہرٹ ہوئی ہے ہسبینڈ کے کسی بیہیویئر پر، تو وہ چپ رہے گی زیادہ تر. ٹھیک، اب ہسبینڈ بار بار پروب کر رہے ہیں کہ کیا بات ہے، ناراض کیوں ہے، یہ وہ، یہ جیسے میں آپ کو ایک کامن سی ایگزامپل دے رہی ہوں. اب وائف سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہی ہے. وائف اس بارے میں ہو سکتا ہے یہ زیوم کرتی ہو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے مجھے ہرٹ کر دیا، اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور یہ بات اس کو اور ہرٹ کر رہی ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے بولا کہ وائف چپ رہے گی، پیسو ہو جائے گی، تو وہاں پہ بھی وائف کی ایک ایکسپیکٹیشن، اور یہ دوسرے مرد کی بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ ایگزامپل کیونکہ وائف کی دی جا رہی ہے، کہ اب وہ میرے چپ رہنے کے بیہیویئر سے سمجھے کہ کیا غلط ہے. یہ بھی ایکسپیکٹیشن ایک اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پرسنل لے کر ریلیشن شپ کو اتنا ڈسٹنٹ کر دیا جاتا ہے، کمپلیکیٹڈ کر دیا جاتا ہے. سو وہ سمجھ رہی ہے کہ اب یہ بھی میں ہی بتاؤں کہ ہوا کیا ہے. ٹھیک، اب ہسبینڈ کی کیپیسٹی ہوگی، یا ادھر آپ وائف بھی لگا سکتے ہیں اس جگہ پر، یہ کوئی جینڈر بائس نہیں ہے. 2-3 دن کے بعد جب یہ ہسبینڈ میں نے تو اپنی فرض ادا کر دیا، 2-3 دفعہ پوچھا یہ، اور یہ بتانے کو تیار نہیں ہے. 3-4 دن کے بعد پھر وائف کا باندھ ٹوٹے گا. پھر وہ بولے گی، اور پھر وہ بولے گی تو پھر بھولے گی نہیں، پھر وہ ایکسپلوڈ کرے گی یا پھٹے گی. اب یہ جو پیسو اگریسو سٹائل ہے نا، اب جب وہ پھٹے گی تو پھر ہسبینڈ کیا کرے گا؟ وہ بھی آگے سے ریئیکٹ کرے گا. ہسبینڈ بھی ریئیکٹ کرے گا. جب ہسبینڈ ریئیکٹ کرے گا تو پھر وہ سائلنٹ موڈ میں چلا جائے گا. ٹھیک، اسی طرح سے یہ جو ایک ریلیشن شپ ہے نا، اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی. جیسے کہتے ہیں نا جان ختم ہونا شروع ہو جانا، اس میں جان ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہر وقت پھر آپ ایسی ایک مشن پر رہتے ہیں. یہ کوئی ریلیشن شپ نہیں رہ جاتا. پھر یہ ثابت کرنے پہ ہر وقت ایک ٹگ آف وار رہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور دوسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں. اور پھر اس میں تانے دینا، باتیں سنانا، جس کو اپنے کا پیسو اگریسو ہو جانا، اس میں تانے دینا، باتیں سنانا، اوفینسو ہو جانا، ڈیفینسو ہو جانا، یہ پھر ساری ریلیشن شپ پھر اس چیز کا نام بن جاتا ہے کہ وائف کوئی موقع نہیں چھوڑے گی تانا دینا ہسبینڈ کو، ہسبینڈ کوئی موقع نہیں چھوڑے گا تانا دینا یا سارکیسٹک ہونا، یا سم ٹائم سائلنٹ ٹریٹمنٹ، جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں، یہ بہت پینفل ہوتا ہے. اور بظاہر یہ ایک اسپاؤزل ریلیشن ہے جس میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیٹڈ ہے بندہ.